بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہم جناب طارق جمیل صاحب کے بے باکانہ اظہار نظر، ٹی وی اینکرز کے احتجاج اور پھر طارق جمیل صاحب کی معافی کا تجزیہ اور تحلیل کر کے اصل حقائق پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اینکر صحافیوں کی نقاب کشائی کریں گے تاکہ ان کا اصل منحوس چہرہ سامنے آئے، اور اس کے بعد جناب طارق جمیل کے سنگین، مایوس کن اور ناقابل معافی گناہ کی نشاندہی کریں گے کہ اس نے حرام خوروں سے معافی کیوں مانگی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کی خدمت میں مزید قیمتی معلومات پیش کر سکوں۔ امید ہے ناظرین و سامعین کہ مجھ سے ضرور تعاون فرمائیں گے۔ شکریہ۔ سامعین و ناظرین محترم، دنیا اور چاروں آسمانی کتابیں گواہ ہیں، اور ہر ذی شعور اور عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے، بلکہ اس ناقابل تردید و انکار حقیقت پر ایمان و یقین رکھتا ہے کہ یہودی میڈیا سے وابستہ نام نہاد اینکر صحافی جاہل، ان پڑھ، بدو، جھوٹے، حرام خور، بلیک میلر، لفافہ پرست، رشوت خور، بکاؤ مال، ذلیل، نیچ، پلید، خبیث، غلیظ و ناپاک، بدبودار، آوارہ، بدمعاش اور جرائم پیشہ عناصر کا ایک ملک دشمن اور آئین دشمن شیطان ٹولہ ہے۔ یہود و ہنود کا برتن چاٹنے والا یہ جرائم پیشہ صحافی نہیں، فسادی، بیرون ملک اور اندرون ملک سے پیسے لے کر پاکستان کی دفاعی اداروں اور اسلامی نظریات اور آئین پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ملک میں عیاشی، فحاشی اور بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے پیٹ اور ذاتی مفادات کے لیے نہایت ہی ضلالت، خباثت، بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ تخریبی تنقید کر کے شیطان اور اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ملکی و قومی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ غلاظت کے ڈھیر پر پلنے والے ان غلیظ حرام خوروں کو ابھی اور اسی وقت جناب طارق جمیل سے فوری سرعام معافی مانگنی چاہیے۔ ظلم و جھوٹ اور ظالم بادشاہ کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے والے داعی حق جناب طارق جمیل نے قرآنی احکام اور ارشادات نبوی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہود و ہنود کے تنخواہ زرخرید اور حلقہ بگوش غلاموں سے معافی مانگ لی، اور اللہ اور رسول اور عالم ارواح اور پاکستانی قوم کو سخت ناراض کر دیا ہے۔ اب ایک اور معافی اللہ تعالیٰ اور قوم سے مانگنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کے شرک و بت پرستی اور جہالت و شراب نوشی کے خلاف پوری دنیا کے سامنے تک تنہا ڈٹ کر کھڑے رہے۔ 3 سال شعب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا، غار ثور میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، حبشہ اور مدینہ تک جلاوطنی اور ملک بدردی برداشت فرمائی، جادوگر، کاہن اور جنونی کے نام سے پکارے گئے، دانت مبارک بھی شہید ہوئے، نفیس جسم اطہر پر کوڑے اور گندگی پھینکے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل، مشرک، شرابی، منافق اور زناکار قریشی میڈیا کے سامنے معافی ہرگز نہیں مانگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے واضح اور روشن احکامات سامنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تو ان نافرمان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف منطق اور لاجکس کے ساتھ لڑو، بحث و تمحیص کے ساتھ لڑو۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ مسلمان اپنے قانونی، علمی اور منطقی موقف میں کبھی بھی تبدیلی نہیں کرتا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مسلمان کو صرف امر معروف اور نہی از منکر کرنے کا حکم ملا ہے، نہ کہ معافی مانگنے کا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرتا، جو حکم تمہیں رب و رسول کی طرف سے ملا ہے اس حکم پر، ان احکام پر تم ڈٹ کر ثابت قدم اور پائیدار رہ کر کھڑے رہو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور تم سست کمزور نہ ہو اور غم زدہ و پریشان نہ ہو تاکہ تمہیں معافی مانگنا پڑے۔ آگے حدیث شریف ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو کوئی جھوٹے، منکر، جرائم پیشہ، وطن فروش اور لفافہ صحافی دیکھے تو ان کو اپنے ہاتھ سے روکے اس برے کام سے۔ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، ان سے نفرت کرے، بائیکاٹ کرے، سوشل بائیکاٹ کرے، نہ کہ معافی مانگے۔ کہ یہ دل میں برا ماننا بھی یہ کمزور ترین پوزیشن ہے ایمان کی۔ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد اظہار کلمت حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آخر یہ تو 2 ٹکے کے تھرڈ کلاس کے صحافی ہے، یہ ظالم بادشاہ بھی نہیں ہے۔ ان تمام احکامات میں شیطان، جھوٹے اور مکار میڈیا سے معافی مانگنے کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اب یہود و ہنود کے کارندوں کو فوری طور پر جناب طارق جمیل سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ ان کو کتے کے برتن میں پانی پلایا جائے گا۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحافتی جہالت و غلاظت، ظلم، فساد، فحشاء، بے حیائی، ملک دشمنی، لفاف پرستی اور حرام خوری کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونے اور اصلاحات لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے ناظرین و سامعین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔